کرتے ہیں. کوئی غم آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا ہمیں اس نے رلایا, ہم اس کی وجہ سے غمگین ہو گئے, ہمیں اس کی وجہ سے ٹھیس پہنچی, ہم اس کی وجہ سے بے آسرا بے گھر ہو گئے. جبکہ وہ ہر تکلیف پہنچنے والا ہر غم, ہر تکلیف, چاہے وہ روحانی تکلیف ہو, چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو, چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو, چاہے وہ حالات کی یا معاشرے کی تکلیف ہو, چاہے وہ رشتوں سے ملنے والی تکلیف ہو, یہ تمام تکلیفیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے. یہ ہم نہیں جانتے, نہ ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں, نہ ہم اپنی مرضی کی قسمت لکھوا کر آ سکتے ہیں اس کے پاس سے. وہ خوش کس بات پر ہوتا ہے؟ جو حالات ہیں, جیسے حالات ہیں, اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, اس کو مان لیں, اس کو جان لیں, اور یہ سمجھ لیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. کل ہم شکریہ کتاب میں پڑھ رہے تھے نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. یعنی اگر اس میں انہوں نے کیا یہی بات کہی کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ خدا کی مرضی, یہ میرے رب کی مرضی, یہ جملہ ایک دوا کی طرح کام کرتا ہے. اگر آپ اس جملے کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں, کوئی بھی ناگوار بات اگر زندگی میں پیش آئے, چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو, اس ناگوار بات کو دل میں تسلی کس بات سے دیں؟ یہ میرے رب کی مرضی. جب ہم اس طرح بات کرتے نا یہ میرے رب کی مرضی, تو میرے رب کی مرضی کا مطلب ہے یہ میرا رب ہے, وہ مجھے پالنے والا ہے, وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے, وہ میرا رازق ہے, وہ میری ہر چیز کا رازق ہے, وہ میرے رزق کا بھی رازق ہے, میرے رشتے بھی اسی نے دیے ہیں, مجھے بھی اسی نے بنایا ہے, یہ دنیا اس نے مجھے دی ہے, اور آخرت میں بھی وہی میرا رازق ہوگا. تو جب یہ میرے رب کی مرضی ہے تو میں اس حکم سے انکار نہیں کر سکتی, اور جتنی جلدی میں ان حالات کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں تو میرے اندر وہ ایکسیپٹنس کی جو فیلنگ ہے نا وہ مجھے صبر, شکر اور حمد کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمارے اندر سے صبر شکر کیوں نہیں پیدا ہو پاتا؟ اس لیے کہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں حالات کے آگے. دا مومنٹ جب ہم ریزسٹ کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ صبر کی جو قوت ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک طرح سے جسے ڈیلیٹ کا بٹن دب جاتا ہے نا, وہ ایسا ہو جاتا ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں, سوچیں, صبر کریں, اور یہ سوچیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یقیناً اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہے, وہ اگر مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے تو یقیناً اس نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھانا تھا. اب اس نے مجھے کیا سکھانا تھا یہ وہ بہتر جانتا ہے, یہ میں نہیں جانتی اور نہ میں جان سکتی ہوں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ درست ہے. نہیں, یہ بات یاد رکھیں, جو اللہ نے میرے لیے بنایا ہے نا وہی میرے لیے سب سے بہترین سینیریو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں شاید اپنا سینیریو اس سے بہتر بنا سکتی تھی, میں بنا سکتی تھی اپنے تئیں, لیکن جو میرے رب نے میرے لیے بنا دیا اس سے بہترین سینیریو میرے لیے کوئی نہیں تھا. شاید کوئی اور چیز جس کو میں اپنے لیے بہتر سمجھ رہی تھی, اگر میں اس کنڈیشن میں ہوتی, اس سچویشن میں ہوتی, تو شاید میری کچھ اور تکلیفیں ہوتی, شاید میرے کچھ اور معاملات ہوتے جس کے باعث ممکن تھا کہ کچھ اور چیزیں ہماری ادھر ادھر ہو جاتی.